شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے دنوں حامد میر نے پاک فوج کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بیان دیا کہ اگر آپ ہمیں ہمارے گھروں میں گھس کر ماریں گے تو ہم آپ کے گھروں میں تو نہیں گھس سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی باتوں سے ضرور پردہ اٹھائیں گے۔ جہاں حامد میر نے پاک فوج کے حوالے سے اور بہت سی متنازع باتیں کیں، وہیں انہوں نے جنرل رانی کا ذکر بھی کیا۔ آخر جنرل رانی کون تھی؟ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں اس کا کیا کردار تھا؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک باب جنرل رانی تھی۔ پاکستانی تاریخ میں ایک عام غریب گھرانے سے اٹھ کر طاقت اور اختیارات کی بلندیوں کو چھونے والی ایک خاتون ایسی بھی تھی جو اس وقت کے جرنیلوں، سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی۔ وہ جنرل رانی کہلاتی تھی، اسے سرکاری پروٹوکول ملتا تھا۔ اس خاتون کے گناہ آلود کردار نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ خان اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے اقلیم اختر رانی نامی ایک خاتون سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی۔ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ گیا، پاک فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں قید کر لیا گیا، فون کاٹ دیا گیا اور ان کے گھر کے باہر پولیس بٹھا دی گئی تاکہ وہ فوج اور ملک کی دفاع کے خلاف کوئی بیان نہ دے۔ ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اپنے ناظرین کو ایک خاتون کی طاقت اور اثر و رسوخ سے چھوٹا سا تعارف پیش کرنا تھا۔ لیکن جنرل رانی کہلوانے والی آخر تھی کون؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور اس طاقت کی ان منزلوں تک کیسے پہنچی؟ پہلے یہ جان لینا ضروری ہے، جنرل رانی کا اصل نام اقلیم اختر تھا۔ جنرل رانی یعنی اقلیم اختر رانی گجرات کے ایک چھوٹے سے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئی۔ اس نے میٹرک بھی مکمل نہیں کی تھی۔ اس کی شادی ایک پولیس افسر سے کر دی گئی۔ اس شادی سے اس کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ ایک روز بیگم اقلیم اختر برقع اوڑھے لاہور کے مال روڈ پر اپنے شوہر کے ہمراہ جا رہی تھی۔ شدید گرم موسم تھا۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا کہیں سے آ گیا۔ گرمی کی ستائی اقلیم اختر نے ہوا کے اس جھونکے کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے اپنا نقاب چہرے سے ہٹا لیا۔ پولیس افسر کو اپنی بیوی کی بے پردگی اتنی ناگوار محسوس ہوئی کہ اس نے وہیں راہ چلتے اپنی بیوی کی ذلت آمیز ڈانٹ ڈپٹ کی، جس پر اس خاتون کے اندر کا لاوا جو لمبے عرصے سے اندر ہی اندر پک رہا تھا، کھولتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے طاقتور مردوں کے حاکمانہ رویے سے نفرت تھی اور اس کے خیال میں ایسے مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے بستر فراہم کر کے طاقت کی یہ بازی جیتی جا سکتی ہے۔ اس نے وہیں وہ برقع اتار پھینکا اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر راولپنڈی آ گئی، جہاں اس نے مردوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی اور کئی لڑکیاں رکھ لیں۔ شہر کی بڑی بڑی اور طاقتور شخصیات کا یہاں آنا جانا شروع ہو گیا، جن میں جنرل یحییٰ بھی شامل تھے۔ پھر تو جنرل یحییٰ بیگم اقلیم اختر کی زلفوں کے اس مہمان خانے کے ایسے رسیا بن گئے کہ اکثر و بیشتر ہی یہاں آنے جانے لگے۔ اس ایجنسی میں گلوکارہ ترانہ اور میڈم نور جہاں بھی بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے شہرت اور بلندیوں تک پہنچ گئیں۔ 1965 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ گئی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان اس وقت چھمب جوڑیاں سیکٹر میں انچارج تھے۔
وہ جنگی محاذوں سے بھی فرصت نکال کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیگم اقلیم اختر کے پاس آ جاتے تھے۔ 1968 میں جب جنرل ایوب اقتدار کی نشست سے اتر کر ذمہ داری جنرل یحییٰ کو سونپ گئے تو جنرل یحییٰ نے مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہ اس سب کے لیے لمبے عرصے سے کوشش کر رہے تھے۔ اب جب اقتدار اور بے پناہ طاقت ان کو مل گئی تو بیگم اقلیم اختر کے بھی دن پھر گئے۔ ملک کی بڑے بڑے عہدوں پر فائز انتہائی طاقتور شخصیات کا اقلیم اختر کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا اور یہیں سے وہ جنرل رانی کہلائی۔ اسے یہ نام دینے والا شخص اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو خود بھی جنرل رانی کے تعلقات استعمال کر کے کئی حسیناؤں کی قربت کا لطف اٹھا چکے تھے۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں ہمارے فوجی مر رہے تھے تو ادھر جنرل یحییٰ پشاور میں سرکاری خزانے سے بنائے گئے اپنے عالی شان بنگلے کے افتتاح پر ایک پارٹی کر رہے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، شراب و شباب کی محفلیں تھیں۔ CIA کے ایک جرمن ایجنٹ کی اہلیہ نے بکنی پہن رکھی تھی اور یحییٰ سمیت کئی جرنیل اسے اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینک رہے تھے اور اس کھیل پر خوب کہے مارے جا رہے تھے۔ اس تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھی۔ جنرل رانی اپنی طاقت کے عروج پر اتنی بااثر تھی کہ اس کی ایک فون کال پر سنگین سے سنگین جرائم میں ملوث مجرموں کو جیلوں سے رہا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ملک ٹوٹنے کے بعد جنرل یحییٰ کے اقتدار کا زوال آیا تو جنرل رانی کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے گھر کا فون کاٹ دیا گیا اور گھر کے باہر پولیس بٹھا دی گئی۔ اس کے بیانات پر پابندی لگا دی گئی۔ جنرل رانی بھٹو سے ناراض تھی کیونکہ اس کے خیال میں کئی رنگین دعوتوں اور ملاقاتوں کا اسے ایسا صلہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ جنرل رانی بڑے بڑے جرنیلوں اور سیاستدانوں کے سارے راز نیاز جانتی تھی اور سب کے کچے چٹے کھول سکتی تھی۔ اسی بات سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ طاقت اور اختیارات سے حکومتی ایوانوں اور بڑے لوگوں کے محلات کی بنیادوں کو ہلا دینے والی یہ خاتون ایسی دربدر ہوئی کہ اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے والے سبھی لوگوں نے ایک ایک کر کے اس سے آنکھیں پھیر لیں۔ نئے حکمران آ گئے، نئے چہرے، نئے لوگ۔ جنرل رانی سے ملنے جلنے والوں نے ماضی کے گناہوں کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اس سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر ڈالے اور ایک وقت میں ملکہ بن کر راج کرنے والی یہ خاتون کسی کے ہاں پناہ مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کے دور میں تو جنرل رانی پر اتنا برا وقت آیا، انٹر کانٹیننٹل کے نام سے بنائے گئے اس کے مہمان خانے میں اپنی شامیں رنگین بنانے والے کئی بیوروکریٹس نے بھی اس کی مدد سے انکار کر دیا۔ جنرل رانی نے بڑی مشکل سے اس زمانے کے مشہور صحافی آغا شورش کاشمیری کے گھر میں ایک رات کے لیے پناہ لی اور انہیں بڑے لوگوں کی عیاشیوں کے پول کھولنے والا ایک تصویری البم پیش کر دیا، لیکن اس صحافی نے اس البم کو وہیں پر یہ کہہ کر آگ لگا دی کہ جو لوگ چلے جائیں ان کے عیب سب کے سامنے لانا بزدلوں اور کم ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ پھر بھٹو حکومت سے جنرل رانی کی خفیہ ڈیل ہو گئی۔ جنرل رانی بھی زیر زمین چلی گئی اور اس کے بارے میں اچھالی جانے والی رنگین داستانوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا۔ جنرل رانی یعنی اقلیم اختر 2002 میں زندگی کے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک دلچسپ حقیقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے 2 مشہور گلوکار عدنان سمیع خان اور فخر عالم جنرل رانی کے نواسے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے ہم سے علیحدہ ہونے کی بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن اس رپورٹ سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں جنرل رانی اور اس جیسے کئی لوگ بھی ایک اہم وجہ تھے۔